اب قرآن نے ہمارے اوپر کتنا ایک اثر چھوڑا، رمضان میں نماز نے ہمارے اوپر کتنا ایک اثر چھوڑا۔ صرف دو باتیں میں آج کر کے بات ختم کروں، صرف دو باتیں۔ ایک تو ہمارے معاشرے میں عورت کی تربیت کی بہت اشد ضرورت ہے۔ ہمارے معاشرے میں عورت کی بہت ضرورت ہے تربیت کی، جس تربیت کی مخالفت عام انسان کو عام مولوی بھی کرتے ہیں کہ عورت کو مسجد نہیں جانا چاہیے، عورت کو جمعہ نہیں پڑھنا چاہیے، عورت کو جو ہے درس و تدریس نہیں کروانا چاہیے۔ اور اس کی بربادی ہم خود دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں کورٹ میرج، عورت کا قتل، طلاق، بچوں کی تربیت کا فقدان، یہ صرف عورت کی وجہ سے ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنی امت کے لیے جو سب سے بڑا فتنہ چھوڑا ہے وہ عورت ہے۔ نبی پاک نے فرمایا جو میں اپنے پیچھے دنیا کا سب سے بڑا فتنہ دیکھ رہا ہوں وہ عورت ہے۔ وفی روایت ہے، دوسری روایت میں نبی پاک نے فرمایا دنیا کا بہترین متاع انسان کا، دنیا کی بہترین دولت ایک عورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی زمین پر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زمین پر پہلا قتل ہوا عورت کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ کی زمین پر پہلا قتل ہوا عورت کی وجہ سے۔ سگے بھائی نے سگے بھائی کو قتل کر دیا۔ آدم کے ایک بیٹے نے دوسرے کو، اپنے سگے بھائی کو عورت کی وجہ سے، اپنی بہن کی وجہ سے قتل کر دیا۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے، ہر قتل کے خون کا بوجھ آدم کے اولاد پر ہوگا، آدم کے بیٹے پر ہوگا، جس نے پہلے قتل کرنے کی بنیاد رکھی۔ کیونکہ پہل کرنے والا اچھائی میں بھی پہل ہو جاتی ہے اور برائی میں بھی پہل ہو جاتی ہے۔ جہاں پر کسی نے اچھائی کا کام شروع کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں بہت اجر لکھے، اور جس نے کسی برائی کی بنیاد اڑا دی اس کے لیے برائی بھی صدقہ جاریہ ہے، صرف نیکی صدقہ جاریہ نہیں، برائی بھی صدقہ جاریہ۔ اس لیے میں بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں، عورت کی تربیت اتنی ضروری ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار خطبہ دیتے تھے۔ پھر نبی پاک کے دور میں یہ سپیکر نہیں تھے، یہ سپیکر نہیں تھے رسول اللہ کے زمانے میں۔ پھر نبی اسلام کی آواز دور تک جاتی نہیں تھی، عورتوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی۔ پھر نبی پاک 2 خطبے دیتے تھے، پہلے مردوں کو دیتے، پھر عورتوں کے پاس جا کر عورتوں کو خطبہ دیتے۔ اتنا اہتمام کیا عورت کی تربیت کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ نے بھی یہ عمل جاری رکھا۔ آج بھی یہ عمل جاری مکہ میں اور مدینہ میں، مسجد نبوی کے اندر اور بیت اللہ کے اندر آج بھی عورتوں کے لیے الگ تربیت گاہیں ہوتی ہیں۔ ایک واقعہ پہلا یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قرآن پڑھ کر فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت پر لعنت کی ہے جو عورت بال نوچتی ہے، اپنی پلکیں کرتی ہے، جو دانت بڑی کرتی ہے، جو اپنے جسم کو چھیڑتی ہے، مرد ہو یا عورت ہو، اپنے جسم کو خوبصورت بنانے کے لیے گالوں پر تل بنانا، بازو پر کیٹو بنانا، یا جسم کے کسی حصے کے اوپر کوئی نام لکھنا، اس کو کہتے ہیں جسم چھیڑنا۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں قرآن میں اللہ نے اس عورت پر لعنت کی ہے کہ جو عورت خوبصورتی کے لیے پلکیں کرے، جو دانت بڑی کرے۔ جب یہ بات کہی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے، ایک عورت ان میں یعقوب نامی عورت بیٹھی ہے، وہ پردے میں عبداللہ بن مسعود کی یہ باتیں سن رہی، وہ فوراً بھاگ گئی اور قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ 2-4 دن لگے اس کو پورا قرآن پڑھنے میں۔ تو قرآن مکمل پڑھنے کے بعد عبداللہ بن مسعود کے پاس وہ عورت پھر آ گئی اور آ کر کہہ کہ عبداللہ بن مسعود ایک سوال کرنا ہے۔ اب جرأت دیکھو عورت کی، ہم تو یہاں سوال کرنے سے کتراتے ہیں نا۔ ہمارے وہاں سرگودا میں ایک مولوی ہے، اس سے کوئی مسئلہ پوچھے نا، وہ کہتا ہے شناختی کارڈ دکھاؤ، شناختی کارڈ دکھاؤ پہلے۔ مجھے دیکھو شناختی کارڈ کی مسئلہ نہیں پوچھ سکتا۔ ٹھیک ہے، ام یعقوب نبی پاک کی صحابیہ ہے اور سامنے بھی صحابی رسول کھڑا ہے۔
قد کاٹ مرتبہ مقام عبداللہ بن مسعود کا یہ ہے کہ نبی پاک نے فرمایا قیامت والے دن ایک پلڑے میں اونٹ پہاڑ ہو اور ایک پلڑے میں عبداللہ بن مسعود کی پنڈلی ہو تو اللہ عبداللہ بن مسعود کی پنڈلی کا وزن اونٹ پہاڑ سے بھی بڑھا دے۔ یہ وزن کس چیز کا ہے؟ ایمان کا ہے۔ اس عورت نے عبداللہ بن مسعود سے پوچھ لیا کہ آپ نے اتنی بڑی بات کر دی، قرآن میں پورا پڑھ کر آئی ہوں، میں پورا قرآن پڑھ کے آئی ہوں، مجھے قرآن میں کہیں نہیں ملا کہ اللہ نے قرآن میں عورت اعلان کی ہے جو عورت دانت بریک کرتی ہے، پلکیں کرتی ہے، جسم نوچتی ہے، تل بنواتی ہے، ٹیٹو بنواتی ہے۔ میں نے پورا قرآن پڑھا، دلیل دو مجھے، جرأت ہے نا عورت کی۔ اللہ ہماری عورتوں کو بھی یہ جرأت نصیب فرمائے کہ ہماری خواتین جب قرآن پڑھنے والی ہوں گی، اللہ کا ذکر کرنے والی ہوں گی، بات میں ذکر کی کر دیں، جب ہماری خواتین گھروں میں پراپوگنڈا نہیں کرے گی، ان کو فرصت ہی نہیں ملے گی، وہ اپنے گھر کا ٹائم ٹیبل بنائے گی کہ یہ ٹائم میں نے خامد کی خدمت کرنی ہے، یہ میں نے گھر کا کام کرنا ہے، یہ میرے بچوں کو پڑھنا ہے، یہ وقت میں نے اپنے اللہ کے لیے وقت کیا۔ جب ایسے مینجمنٹ کی ہوگی، پراپوگنڈے کا وقت نہیں ملے گا، خاندانوں کی دشمنی اور بغاوتیں ختم ہو جائیں۔ جب عورت کو فرصت ہی نہیں ہوگی چغلی غیبت کرنے کی، جب چار عورتیں مل بیٹھتی ہیں تو اور کوئی کام ہی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جہنم میں سب سے زیادہ تعداد عورتوں کی دیکھی۔ کیوں؟ فرمایا تم خامد کی ناشکری کرتی، تم خامد کو ستاتی ہو۔ بہت ساری روایات ہیں، وقت نہیں ہے، میرے ذہن میں گھوم رہی ہیں بہت ساری حدیث کہ جنتی حوریں جو نیک مرد کی جنت میں بیویاں ہوتی ہیں، وہ بھی روکتی ہیں اس عورت کو کہ اس اللہ کے بندے کو ناراض نہ کر، یہ دلہا ہمارا ہے، تیرے پاس یہ چند دن کا مہمان ہے کہ وہ ہمارے پاس آنے والا ہے، بشرطے کہ وہ بندہ نیک ہو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تو نے قرآن پڑھا ہے لیکن تو نے سمجھا نہیں ہے۔ ام یعقوب، قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو میرا رسول دے وہ لے لو اور جس سے میرا رسول منع کرے اس سے رک جائے۔ اب ام یعقوب کے دماغ میں یہ بات آئی کہ واقعی قرآن نے یہ کو کہا ہے، تو یہ تو بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ نے اس عورت پر لعنت کی ہے، اس مرد پر بھی اللہ نے لعنت کی ہے جو زمین کے نشان ملاتا ہے۔ یہ ایک ہی حدیث ہے، جو زمین کے نشان ملاتا ہے، جو راستہ کاٹ کاٹ کر اپنی کھیتی میں ملاتا ہے، جو دوسروں کا حق کاٹ کاٹ کے اپنی کھیتی کو بڑا کرتا ہے، زمین کے نشان مٹانے والے پر اللہ کی لعنت ہے، اور جس پر اللہ لعنت کرتے ہیں اس کی زندگی سے سکون اور برکت ختم ہو جاتی ہے۔ بعض چلتے پھرتے لوگ دنیا میں اتنے جرائم پیشہ ہوتے ہیں کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ بعض لوگوں کے لیے تو پرندے بھی حشرات الارض کی دعائیں کرتے ہیں اور بعض کے لیے بد دعائیں بھی ہوتی ہیں کہ یہ اللہ کی زمین پر بوجھ ہے، بڑا گندا اور برا کام ہے۔ ذکر کرنے سے مرد ہو یا عورت ہو، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی زندگی کو چار چاند بنا دیتے ہیں۔ اپنی زندگی میں استغفار، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا الہ الا اللہ اور قرآن کی تلاوت، یہ سارے اللہ کے ذکر ہیں۔ باقی اس صلاۃ علی ذکری نماز تو ذکر ہے ہی ہے۔ دوسری بات اور بات، دنیا میں آج رنجشیں، لڑائیاں، اختلافات، کبر، کدورتیں، بغض و عناد، دوسرے کو گرانا، یہ آج وتیرہ اور معمول بن چکا ہے۔ حسد کی بیماری اور تکبر کی بیماری اتنی سرایت کر چکی ہے کہ ہر بندے کا دل اتنا سکڑ گیا ہے، وہ بڑا دل کرنے والی بات کو سنتے تھے وہ تو آپ بھول ہی گئی ہے بات کہ بھائی بڑا دل کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، نبی پاک نے صحابہ سے پوچھا بہادر کون ہے؟ اللہ کے نبی جو گرا دے، جو سینے پہ چڑھ جائے، فرمایا نہیں، بہادر وہ نہیں ہے، بہادر وہ ہے جو بات کو پی جائے، بہادر وہ ہے جو برداشت کر لے، وہ بہادر ہے۔ آج ہم بہادر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کوئی مجھے ایک کرے گا تو اس کے جواب میں چار کروں گا، میں کو کسی کو لگا رہا۔ آج اس نفرت نے جس محبت کا بیج میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بویا تھا، اور شرک و غرب میں رہنے والے اپنی بیویوں کو طلاق دے کر، جس کی 2 3 4 بیویاں تھیں نا، وہ
اپنے مسلمان مہاجر بھائی کے لیے ایک بیوی کو طلاق دے کر اس کا گھر آباد کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا. اتنا احساس تھا. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. خیر خواہی رحم دلی آپ کو اللہ معاف فرمائے. خامد کے دل میں بیوی کے لیے کوئی خیر خواہی کا پہلو نہیں ہے, بیوی کے دل میں خامد کے لیے, اولاد کے لیے خیر خواہی کا پہلو نہیں ہے, اولاد کے دل میں ماں باپ کے لیے بھی خیر خواہی کا پہلو نہیں ہے. اولاد ماں باپ کو ستانا, ماں باپ کو ٹینشن کا مریض کرنا, ماں باپ کو شوگر لگوانے میں, ماں باپ کو بی پی کا مریض کرنے میں اولاد کا آج کے دور میں بڑا اہم کردار ہے. برداشت کی نہیں, دل بڑا کرنے والی بات ہی نہیں. یہ جواب دینا ہم آپ کے اوپر لازم سمجھتے ہیں. یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ جس دل پر اللہ کے قرآن کا, اللہ کے ذکر کا اثر ہوتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دل میں نفوت نہیں رکھتا. اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد رسول اللہ نے فرمایا کہ وضو کرو, چاہے پہلے وضو تمہارا ہے, ابھی ہم وضو سے ہیں, کوئی ابھی ہماری دعوت کرے کہ ہم اونٹ کا گوشت کھا لیں, اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد ہمیں دوبارہ وضو کرنا پڑے گا نماز کے لیے. کیوں؟ پہلے تو ہمارا وضو ہے, وضو ٹوٹا نہیں ہے. اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد اب دوبارہ وضو کرنا پڑے گا, جی کرنا پڑے گا. کیوں؟ شارحین حدیث نے اس لیے لکھا کہ اونٹ کے اندر نخوت ہے, اونٹ کے اندر کبر ہے. اونٹ جو ہے اس کے اندر نخوت پائی جاتی ہے. یہ جنات کی قسم میں سے اونٹ ہے. یہ جیسے کھوری پہ جاوے نا, اونٹ آپ کو پتہ ہے یہ چھوڑتا نہیں, اس کے اندر نخوت ہے. اب ہم نے اپنے دلوں میں نخوت رکھی ہوئی, ہم انسان نہ رہے, ہم درندے بن گئے. میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آ کر انسانوں کو انسان بنایا. وَيَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ, وہ کون سی بات تھی جو میرے نبی نے صحابہ کے دل میں بٹھا دی, اور جو دشمن تھے, جو اپنی بیٹیوں کو قتل کرتے, جو اپنے بھائیوں کو قتل کرتے, جو دشمنی میں ایک دوسرے سے بڑھ کرتے, وہ شیر و شکر ہو گئے. دوسرے بھائی کا گھر آباد کرنے کے لیے اپنی زمینوں, جگہوں اور پراپرٹیوں میں ان کو پارٹنر بنا لیا, حصے دار بنا. ہم نے بغیر روح کے قرآن پڑھا, روزے رکھے, تلاوتیں کی, نمازیں پڑھی, لیکن اس کا اثر آج ہم نہیں اپنے چہروں پر پاتے, آج ہم اپنے دل پر اثر نہیں پاتے. اس لیے کہ ہمارے اندر نخوت اتنی ہے. اللہ کا ذکر کرنے سے انسان کا دل معطر اور منور اور معمور ہوتا ہے, دل روشن ہوتا ہے. اللہ شرح صدر عطا کر دے. بڑے سے بڑا زندگی میں مشکل فیصلہ جو ہے, انسان کو دل بڑے اطمینان کے ساتھ, بڑے سکون کے ساتھ, ٹھہراؤ کے ساتھ, تمانیت کے ساتھ انسان زندگی کے تلخ فیصلوں کا بھی ڈٹ کر مقابلہ کر لیتا ہے, جس کے دل پر اللہ کے ذکر کا اثر ہوتا ہے. یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں. ابھی عید والے دن بھی کہیں نہیں ملیں گے. کسی کی بیوی کے ساتھ لڑائی ہوگی تو کسی بیوی کی خامد کے ساتھ لڑائی ہوگی, اور ایک کلچر ہم نے متعارف کرا دیا ہے, اور وہ ماں باپ اور گھر کی جو بھائی جو ہے وہ یا نندے جو ہے انہوں نے یہ کلچر متعارف کروایا کہ یہ تو رنگ مرید ہے. اللہ کا واسطہ ہے اس کلچر کو ختم کریں. بیوی کا خامد پر حق ہے اور خامد کا بیوی پر حق ہے. وہ ایک دوسرے کے ہمراز اور محرم ہیں. راز و نیاز ان کو علیحدگی اختیار کرنے دیں, ان کی قربتیں بڑھنے دیں. شیطان سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے دو میاں بیوی کو لڑا, اور اللہ ماشاءاللہ ہمارے معاشرے کے بعض والدین بھی شیطان جیسا کردار ادا کرتے ہیں. بعض بھائی بھی, بعض خواتین بھی, بعض ہمسائے بھی, بعض رشتے دار بھی شیطان سے بھی برا کردار ادا کرتے ہیں. اور جب ایک گھر میں دراڑ پڑ جاتی ہے تو دو خاندان ٹوٹتے ہیں, اولادیں بگڑتی ہیں, نسل کشی ہوتی ہے. اس دشمنی کا آغاز جب ہوتا ہے تو دشمنی دور تک چلی جاتی ہے, حتیٰ کہ نوبت غارت تک چلی جاتی ہے. ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ پہلے رشتے ہوتے ہیں خون درجے سے ہوتے ہیں. ہمیں واقعے کی طرف اشارہ کرو, دل کو نرم کرنا تو ہے نا ہم نے. اگر کسی نے نہیں کرنا تو اس کی مرضی, اگر دل کو نرم کرنا ہے تو پھر سن لیں کی باتیں اور برباد کرنا. مالک بن دینار رحمہ اللہ ایک بہت بڑے عظیم محدث اور عظیم انسان گزرے ہیں. مالک بن دینار رحمہ اللہ یہ حج پر گئے ہیں. ان کو خواب آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی اس سال لوگ حج کرنے کے لیے آئے ہیں سب کا حج قبول ہو گیا, ایک بندے کا اللہ نے حج نہیں قبول.
اب مالک بن دینار ایک انسان تھے، رونے لگے اور یہی کہنے لگے کہ وہ برا شخص میں ہی ہوں، خواب مجھے ہی آئی ہے، خواب مجھے ہی آئی ہے تو میں ہی ہو سکتا ہوں۔ بہت گر گرائے اللہ کے سامنے، بہت روئے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، کیا خطا کر بیٹھا ہوں، میرا حج بھی قبول نہیں، قطع تعلقی کرنے والے کا حج بھی قبول نہیں، روزے بھی قبول نہیں، آپس کے اندر دشمنیاں بکھیرنے والا مرد اور عورت، اس کا ذکر صدقہ خیرات سب رائے کا مقصود ہے۔ ان نفرتوں نے کیا دیا ہمیں، ان نفرتوں نے کیا دیا ہمیں، ہمارا دل اونٹ جیسا نخوت والا ہو گیا، ضدی ہو گئے ہم، روایتی طور پہ مسلمان، تقریریں بھی سننی، نعتیں بھی سننی، سوریں بھی سننی، شعر و شاعری بھی سننی، محفل نعت بھی، محفل حسن قرات بھی، لیکن دل گندا کا گندا، دل پر کوئی اثر نہیں، نہ نماز کا اثر ہے، نہ قرآن کا اثر ہے، نہ روزے کا اثر ہے، دل پر کوئی اثر ہے ہی نہیں۔ موت کیسی آئے گی؟ کبھی سوچیں؟ شاید تیری قسمت کے نام کی گولی بن چکی ہو، پتہ ہے موت کیسے آئے گی؟ شاید تجھے پیٹ لگانے والا کوئی روڈ پر ڈمپر آ چکا ہو، شاید وہ موٹر بائک آ چکی ہو، شاید اس رمضان کے اندر تاک رات کی لیلۃ القدر کی رات میں تیری موت کا فیصلہ ہو چکا ہو۔ ہے بھی اپنے بارے میں خیال، انما الاعمال بالخواتیم، جس حالت میں موت آئے گی اللہ اسی حالت میں اٹھائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک احرام کی حالت میں مرا ہوا شخص جس نے احرام باندھا ہوا ہے، اللہ کے گھر میں بیت اللہ میں ہے، وہیں موت آ گئی ہے، آپ نے فرمایا اس کو اور کفن نہ دو، احرام کی چادروں میں دفنا دو، وہ قیامت کے دن لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا اٹھے گا۔ اور ایک شراب پی کر مر گیا، ایک زنا کرتے ہوئے مر گیا، ناپاک اور پلید مر گیا، تو وہ کس حالت میں اٹھے گا یہ خود فیصلہ کر۔ کئیوں نے بہت بڑے بڑے پلانے کی ہوگی عید کے دن کہ آج میں نے فلاں کے ساتھ ڈیٹنگ پہ جانا ہے، فلاں کی میں نے عزت پر بات کرنی ہے، فلاں کے ساتھ میں نے کال پہ بات کرنی ہے۔ اللہ کے واسطے اپنی زندگیوں کو پاک کرو۔ ہمارے معاشرے کی بربادی کا یہ سامان کبھی کافروں کے اندر بھی اتنی حیا ہوا کرتی تھی جو شاید آج ہم مسلمانوں بھی مخلوق ہو۔ کھانے کا حلال طریقہ اللہ نے رکھا ہے نا، کھاؤ روٹی حلال، پیسہ کماؤ اور حلال کھاؤ، کوئی منع نہیں کرتا۔ سونے کا آرام طریقہ حلال رکھے، سو ضرورت نفسانی اللہ نے حلال طریقے سے پورا کرنا، سکون تیرے کے لیے ایک سامان رکھا ہے اللہ نے، حلال طریقے سے نکاح کرو، زندگی گزارو، سکون کون پایا کرتا ہے؟ جب حرام راستہ اختیار کیا جاتا ہے، حلال کو چھوڑ کر اللہ کی قسم وہ زندگی بھر بھٹکتا رہے گا، اس کو کبھی سکون نہیں آئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو شخصوں کے بارے میں فرمایا اللہ قیامت کا دن نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، ایک متکبر انسان اللہ کبھی نظر بھائی کے رحمت والی دیکھے گا بھی نہیں، اور دوسرا بدکار انسان جو بوڑھا ہو گیا، بچپن سے اس کی زندگی میں بدکاری شروع ہوئی، جوانی میں لوگوں کی عزتوں کو نوچنا اس کو شروع ہوا، بوڑھا ہو گیا، اس کی خواہش ختم نہیں ہوئی، اللہ اس بوڑھے نمازی ہو، صحیح العقیدہ ہو، حاجی ہو، سخی ہو، بیت اللہ میں زندگی گزارنے والا ہو، مر جائے، جو بدکار ہوگا اللہ کی قسم اس کو اللہ کبھی قیامت میں نظر رحمت سے دیکھے گا۔ ہم سمجھتے ہیں جو کہ معمولی گناہ، مالک بن دینار روتے ہیں، پھر خواب آئی، پھر خواب آئی، پھر خواب آئی، اپنے اللہ سے معافی مانگی، یا اللہ اس بندے کا نام ہی بتا دو، وہ اتنا گناہ گار بندہ ہے، اس کا نام ہی بتا دو یا اللہ۔ جب دعا کی، بعض نیک بندے ایسے ہوتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے اپنا قانون توڑ دیتے اور قدرت دکھا دیتے۔ ایک اللہ کا قانون ہے، ایک قدرت ہے، قانون کے مطابق ہر کام ہوتا ہے نا، قانون کہتے کے مطابق۔ جب اللہ کے بندے اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ بعض دفعہ اپنے قانون بھی توڑ دیتا ہے، اللہ قدرت کے کرش میں دکھا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بوڑھوں کو اللہ نے اولاد دی، مریم کو اللہ نے اولاد دی، اللہ نے قدرت دکھائی نا، اور بے شمار واقعات۔ بہرحال مالک بن دینار کو جب خواب آئی، نام بتا دیا گیا، تو وہ عبد الرحمن نامی بندہ تھا، ایک بلخ قبیلہ ہے، اس قبیلے کا وہ رہنے والا تھا۔ اس نوجوان کے بارے میں نام بتایا گیا تو مالک بن دینار پہلی فرصت میں اٹھے۔ اب یہ میرے خطبے کا خلاصہ ہے، یہ مغز ماری کرنی، یہ سفر کرنا، یہ راتوں کو جاگنا اور پھر آپ کی سمجھ تراشی کرنی، یہ مقصد نہیں ہے۔ اگر میں آپ کا یہاں پر وقت ضائع کروں گا تو مجھے یہ احساس ہے کہ یہاں پر 200 سے زیادہ افراد موجود ہیں، ان کے وقت کا حساب اللہ مجھ سے لے گا، تو آپ کے لیے میں اپنی آخرت خراب کروں، میں پاگل ہوں؟
یہ خلاصہ نچوڑ ہے میری بات. اب عبد الرحمان کو ڈھونڈنے کے لیے مالک بن دینار نے ایک پل نہیں لگایا. فوراً اٹھے کہ میں ڈھونڈوں اس بندے کو اور اس کو خیر خائی کا پیغام دوں کہ اللہ کے بندے اپنا راستہ تبدیل کر لے، اپنی جہت ٹھیک کر لے، اپنا عمل ٹھیک کر لے، اپنا کردار ٹھیک کر لے، تو بربادی کے راستے پر جا. ڈھونڈتے ڈھونڈتے بالآخر عبد الرحمان تک پہنچے، اس قبیلے اس خاندان کے خیموں تک پہنچے اور اس خیمے میں گئے جس میں عبد الرحمان تھا. لوگوں نے کہا کہ یہ ہمارا تھا تو سردار، لیکن اس کی حالت دیکھ لو، اس عبد الرحمان کا ایک ہاتھ کٹا ہوا ہے، ایک آنکھ کٹیلا نہیں ہے اور زنجیروں میں آپ کو اس نے جکڑا ہوا ہے. تو مالک بن دینار اس کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں اللہ کے بندے کیا ظلم کر بیٹھا ہے تو، کیا گناہ کر بیٹھا ہے تو، کیا خطا کر بیٹھا ہے تو. پورے رمضان خطاؤں میں گزارنے والے مسلمانوں، پورا رمضان مسجد سے جی چرانے والے مسلمانوں کے نام میرا یہ پیغام ہے. وہ عورتیں جو فیشن کے نام پر پورا آخری عشرہ بازار میں گزار دیں، کبھی پیکو کروانے کے لیے تو کبھی اوور لا کروانے کے لیے، کبھی میچنگ کروانے کے لیے تو کبھی کچھ کرنے کے لیے. اللہ کے نیک بندے جو ہیں ان کو ضرورت ہو اسی کو رمضان سے پہلے کر لیتے ہیں. رمضان میں صرف اللہ کی عبادت ہوتی ہے. یہ روحانیت سے خالی مہینہ ہم نے گزار دیا. اس بندے کا جرم دیکھنا، اس نے جرم کیا کیا، اس نے جرم رمضان میں کیا. اب ہم نے پورے رمضان میں کتنے جرم کیے یہ ہم خود اپنے بارے میں جانتے ہیں. ہم نے کتنے لوگوں کا دل دکھایا، ہم نے کتنے رشتوں کو توڑا، ہم نے کتنی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی اور بغاوتیں کی، اور ہم پھر سمجھتے ہیں کہ ہمارے روزے قبول ہو جائیں گے، ہماری عبادات قبول ہو جائیں گی. یہ دین ہے، یہ اسلام ہے، یہ شریعت ہے، یہ نظام ہے. مالک بن دینار پوچھتے ہیں اللہ کے بندے کیا ظلم کیا ہے، کیا گناہ کر بیٹھا؟ کہا میں ابھی چھوٹا تھا تو میرا باپ فوت ہو گیا. جب باپ فوت ہو گیا تو میری ماں نے محنت کر کے مجھے پالا. اللہ نے مجھے خوبصورت جوانی دی. دوست میرے برے تھے. اب سن لو تمہارا خیرخواہ کون ہے؟ دوستوں کے ساتھ شراب و شباب کی محفلوں میں بیٹھنے والوں، یہ دوست ایک دن تمہیں قتل کر کے یا کروا کے چلے جائیں گے اور تمہارے جنازے میں بھی نہیں شامل ہوں گے، اور اگر شامل ہو بھی گئے تو ان دوستوں سے تمہاری بخشش کی دعائیں بھی نہیں جاتی. آج کی دوستی کا معیار یہی ہے، ہم نے ہر برے سے برے کو دوست بنانا ہے، اور پتہ نہیں ہے کہ آج موت آ جائے. بعض دوست ہی دوستوں کو مروا دیتے ہیں، بعض دوست ہی ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو تباہی کے گرانے میں پڑا. کہا میری دوستی برے لوگوں کے ساتھ ہو گئی، میں اللہ کے ذکر سے دور ہو گیا، قرآن کی تلاوت سے دور ہو گیا. ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربی، یہ اللہ کی آیتیں جو ہیں یہ اللہ کا سب سے بڑا ذکر ہے. استغفار، سبحان اللہ، لا حول ولا قوت، اللہ کا ذکر ہے ہی قرآن سب سے بڑا اللہ کا ذکر ہے. ولا ذکر اللہ اکبر. میری دوستی برے لوگوں کے ساتھ ہو گئی، میرا دل ہی نہیں لگتا تھا. دل تب ہی لگتا تھا جب میں برے دوستوں کو بلاتا تھا، ان کے ساتھ بیٹھنا میرا دل تب لگتا تھا. مجھے سکون تب آتا تھا جب برے دوست میرے پاس بیٹھتے، وقت ہی نہیں گزرتا. آج ہماری یہ طبیعت مزاج بن گیا ہے، گھر میں دل نہیں لگتا. نبی پاک نے فرمایا اپنے گھر کا چولہا بن جاؤ. حدیث ہے نبی علیہ السلام، اپنے گھر کا چولہا بن جاؤ. عید والے دن گھر میں وقت کم گزاریں گے، ہم دوستوں کو زیادہ وقت دیں گے، ماں باپ کو نہیں دیں گے، بہن بھائیوں کو نہیں دیں گے، بیوی بچوں کو نہیں دیں گے، دوستوں کو وقت دیں گے. نبی پاک نے فرمایا اپنے گھر کا چولہا بن جاؤ. چولہے کے بغیر گھر چلتا ہے؟ امیر غریب ہو، کچا پکا گھر، چولہے کے بغیر تو نہیں نہ چلتا. وہ کوئی دال روٹی تو کرنی ہے نا. نبی پاک نے کیسی عظیم مثال دی کہ اپنے گھر کا چولہا بن جاؤ. جو وقت دوستوں کو دینا ہے بچوں کو دو، بیوی کو دو، ماں کو دو، بہن کو دو، بیٹی کو دو، رشتے داروں کو دو. تربیت کرو. ہر قدم پر دیکھو کہ یہاں قدم اللہ کے رسول کی خلاف ورزی ہو. کہا میری دوستی برے لوگوں کے ساتھ ہو گئی. رمضان کا مہینہ تھا، دوپہر کا وقت تھا. میں اپنے ڈرائنگ روم میں، اپنی بیٹھک میں، اپنے ڈیرے پر اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا اور دن کے وقت میں شراب پی رہا ہوں. میری ماں کو کسی نے جا کے بتایا کہ تیرا بیٹا عبد الرحمان جس کو تو نے بڑی مشکل سے پالا ہے، اس کے دوستوں نے اس کو بربادی کے کنارے پہ کھڑا کر دیا. رمضان کے مہینے میں دوپہر کے وقت یہ شراب پیا. میری ماں دوڑتی ہوئی آئی اور آ کر مجھے کوسنے لگی، اور میں نشے میں تھا، میں نے شراب پی ہوئی تھی اور مجھے احساس نہ ہوا، اور نشے کی حالت میں میں نے بے عزتی محسوس کی، اپنی انسلٹ محسوس کی کہ میری ماں نے میرے دوستوں کے سامنے میری بے عزتی کر دی. کبھی کوئی بڑا ڈانٹ دے تو مسکرا دیا کرو،
یہ ماں باپ یہ بڑے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. رسول اللہ نے فرمایا اللہ نے برکت آپ کے بڑوں میں ہی رکھی. دل کو کہتا ہے کہ میں آج بات کو آگے بڑھاتا چلا جاؤں, میری عقل کے طریقے کھلتے جا رہے ہیں اور اللہ کی طرف سے آمد ہو رہی ہے. یہ کہتا ہے کہ میں نوجوانوں کو نہ چھوڑوں, آپ کے پاس وقت گزاروں اور بیٹھا رہوں سارا دن, اور اللہ مجھے توفیق ہمت دے تو میں آپ کا کھانا بھی کہاں برباد, آپ کو بٹھاؤں, آپ کی خدمت کروں اور آپ نے اندر جو اللہ نے مجھے دیا کھول کر آپ کے سامنے رکھ. اور ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں نا جو بربادی اس کی طرف معاشرہ ہمارا جا رہا ہے. ماں باپ کی فکر نہیں ہے, اولاد دوستوں کے ساتھ اور پتہ نہیں کیا کچھ کر رہا ہے. کہتا ہے میں اپنی انسلٹ محسوس کرتے ہوئے میں نے اپنی ماں کے چہرے پر تھپڑ مارا. اور میں بڑا جوان تھا اور ماں میری بوڑھی تھی. میرے زور کے تھپڑ پڑنے کی وجہ سے میری ماں کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی. میری ماں نے میرے لیے بد دعا کر دی. جا عبدالرحمان, تجھے بڑی مشکل سے بات, میرا باپ فوت ہو گیا. کہتے ہیں نا ماں پاتیاں بنا بنا کر بھی لوگوں کے گھر میں جھاڑو برتن مان مان کر بھی اپنی اولاد کو پال لیتی ہے. یہ رشتہ اللہ کا نہیں کیسا. ماں نے بد دعا کر دی, عبدالرحمان اللہ تیری زندگی میں کوئی نیکی قبول نہ کر. اس سے بڑی بد دعا کو نہیں ہو سکتی. اس سے بڑی کوئی بد دعا ہے جس نے ماں باپ کو ستایا اور یہ فرض ہے ماں کو نہیں ملنا, باپ کو نہیں ملنا, بھائی کے ساتھ دشمنی ہے, بھائی کے ساتھ سیدھا نہیں لگا, بھائی کے ساتھ سیدھا نہیں لگا. ایک ماں کی چھاتی سے دودھ دیا ہے, ایک ماں باپ کا لطف اور خون ہے. دوستوں کے لیے بہت برکت ہے. اس سے بڑی بد دعا کوئی نہیں ہے. اپنی نیکیوں سے انسان معلوم ہو جائے. کہتا ہے عبدالرحمان جب نشہ ختم ہوا میں تو طرف گیا, میں نے بہت محنت سماجت کی, ماں کو بہت منانے کی کوشش کی, لیکن میری بوڑھی ماں تھی, میں نے ستایا اتنا تھا, میری ماں راضی ہونے کے قریب ہی نہیں آئی. اب کئی سال ہو گئے ہیں میں حج کرنے آتا ہوں, محنت مزدوری کرتا ہوں. پہلے سال آیا میں بڑی محنت کر کے حج ہو, تو مجھے کسی نے بتا دیا کہ تیرا حج قبول نہیں ہوا. مجھے خواب آئی, تیرا نام بھی اللہ نے بتایا ہے کہ عبدالرحمان بلخی کا حج قبول نہیں ہوا. میں پھر گیا, سال پر مزدوری کرتا رہا, پیسے جمع کیے اور حج کو آ گیا. پھر کسی کو خواب آ گئی, آج تم وقت کے محدث و مالک بن دینار, آج تجھے بھی خواب آ گئی کہ اللہ نے میرا حج قبول نہیں. کہاں جاؤں؟ بری دوستی, وقت کا ضیاع, اللہ کے ذکر سے دوری انسان کو پتہ ہے کہاں لے جاتی ہے. یہ آپ کے ساتھ قبرستان ہے, ابھی آپ جائیں گے, آپ اپنے پیاروں کی قبروں پر جائیں گے. یہ ضروری نہیں ہے جانا ایک والے دن, جمعے والے دن جانا ضروری ہے, لیکن چلو آپ دیکھیں گے یہاں پر صرف بوڑھے نہیں ہوں گے, ماں باپ ضرور رہ گئے ہوں گے, لیکن یہاں پر کئی جوانوں کی بھی قبریں موجود ہوں گی. آپ کے 45 سے قبرستان 45 سال میں کوئی جوان نہیں فوت ہوا. اس بات پر ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہمارا جیسا کوئی بھی نہیں. اتنی نفوت اور تکبر اور اللہ سے بغاوت اور اچھی موت کی توقع, یہ بغاوت اللہ کی قسم بری موت کا سبب بنتی ہے. ہم نے بڑے بڑے خاندان والوں کو دیکھا ہے اور ہسٹریاں چھپی ہیں کہ جن کی مربے اور جائیدادیں تھی, لیکن اپنے وطن اور اپنی زمین اور اپنی جائیداد سے کفن کا ٹکڑا بھی نصیب نہیں ہوا, لوگوں نے لاوارث کر کے دفن کیا, دوستوں نے دریا میں ڈبو کے مار دیا, زہر دے کر مار دیا, قتل کر دیا, دبا دیا. 2 مہینے 2 سال کے بعد راز آؤٹ ہوا ہے اور پھر جا کے پتہ چلا کہ اس کی ڈیڈ باڈی جہاں ہڈیاں بھی محلول بن چکی. ہمارے معاشرے میں یہ ظلم بھی ہوا ہے. کہاں جا رہے ہیں ہم, کس طرف جا رہے ہیں, کدھر جا رہے ہیں؟ مالک بن دینار کہتے ہیں آؤ میرے ساتھ چلو, تیری ماں کو مناتے ہیں. چل پڑا ساتھ, ماں کے پاس پہنچے, ماں کے سامنے جا کر کہا کہ اماں جان میں مالک بن دینار ہوں. ماں نے نام پہلے سنا ہوا تھا کہ تو میرے نبی کی حدیث کا خادم ہے, میں قربان جاؤں میرا بیٹا کس لیے آیا ہے. اتنی بات ماں نے پوچھی تو مالک بن دینار نے اپنے پیچھے کھڑے ہوئے عبدالرحمان کو
سامنے ماں کے کھڑا کر دیا. ماں چیخ اٹھی کہ مالک بن دینار جو مرضی ہو اسے مروانا چاہتے ہو مروا لو، لیکن اس میرے بیٹے کی سفارش نہیں کرنی، اس نے مجھے دکھی اتنا کیا، میں نے اس کو کبھی معاف نہیں. اب وہ مالک بن دینار تھے، وہ اللہ کا ذکر کرنے والے تھے، وہ نیک تھے، ان کے دلوں میں اللہ کی محبت تھی، رسول اللہ کی محبت تھی، وہ دلوں میں نفوت پالنے والے نہیں تھے. ہم اپنی ذاتیات کے لیے دلوں میں خود بغض اور حسد اور نفرت پال کر اچھی بات کا بھی رد کر دیتے ہیں. جو برا شخص ہوتا ہے نا نفوت والا، اس کی زندگی بڑی بربادی کی طرف چلی جاتی. مالک بن دینار نے سوچا کہ اب دنیا میں کوئی ایسی دوائی تو ایجاد ہوئی نہیں، کوئی ایلوپیتھی میں، کوئی ہومیو میں، کوئی دیسی، کوئی میڈیسن، کوئی ایسی جو دل کو نرم کر دے. بس اللہ کا ذکر شروع کر دیا. یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے. الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. سامنے بیٹھنے والے بھی ماں تھی اور قرآن کو سمجھتی تھی. میں نے بات یہاں سے شروع کی اور یہیں پہ ختم کرتا ہوں. جب ماں کی تربیت ہوگی، زندگی میں کیسا حالات پیدا ہوئے، لیکن ماں قرآن پڑھی ہوئی تھی، قرآن سمجھتی تھی، قرآن کے معنی جانتی تھی. جب آج بیٹی اور بہن اور ہماری مائیں قرآن پڑھنے والی ہوں گی، قرآن کا ترجمہ جانے گی، اللہ کی قسم آپ کے گھر کو وہ بیٹی، وہ عورت، وہ دلہن جنت بنا دے. آپ کا گھر جنت بنا دے گی پڑھی ہوئی عورت. ماں قرآن پڑھی ہوئی تھی. جب یہ سنا نا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اللہ کے بندے وہ ہیں جب ان کو غصہ آتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے بندوں کو معاف کر دیتے ہیں. ماں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور روتے ہوئے کہنے لگی جا میرا بیٹا، آج اللہ کے قرآن نے میرے دل کو نرم کر دیا، اس اللہ کے ذکر میں میں اللہ کی رضا کے لیے اپنے بیٹے کو معاف کر. اس چیز نے اتنا بڑا فیصلہ کر دیا اللہ کے ذکر میں. اللہ کے ذکر کو معمولی نہ سمجھو. قرآن اللہ کا ذکر ہے. رمضان کے بعد بھی اس سے تعلق مضبوط کرنا. آپ کی مقدر اور نصیب کا فیصلہ ہو چکا ہے، یہ بات میں پھر دہرا رہا ہوں. ليلۃ القدر کی رات بڑے بڑے فیصلے ہو جاتے ہیں. اب ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے بارے میں کیا فیصلہ ہو چکا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ اگر ہماری قسمت میں کوئی بری تقدیر ہے تو اس کو اچھائی میں تبدیل فرما. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد. اللہ ہمارے ماں باپ اساتذہ کرام کے ماں باپ اللہ جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ کہے ہیں اللہ بغیر عزیز کو بھی عمل کی توفیق دے. ان سب میرے بھائی بزرگوں کو میری ماں بہن بیٹیوں کو بھی عمل کی توفیق دے. اللہ اس بستی کو نیکوں کی بستی بنا دے. اللہ صالحین کی بستی بنا دے. اللہ ان کے دلوں کو نرم کر دے. اللہ ان کو آپس میں محبتیں نصیب فرما دے. اللہ اس بستی کو قرب و جوار کے لوگوں کو یہ مثال بنا دے. اللہ ہمیں زندگی میں اچھا کردار ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا رب العالمین ہمارے معاملات بہتر فرما. اللہ شرک سے بچانا، بدعت سے بچانا، عقیدہ توحید و سنت پر زندگی اور موت نصیب فرما. اللہ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. اللہ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. اللہ اہل فلسطین، کشمیر، بوسنیا، چچنیا، برما، فلپائن، شام، ایریا، جتنے بھی مسلمان مظلوم ہیں اللہ سب کی رحمانہ مدد فرما. اللہ ہمارے ملک پاکستان کو استحکام بنا. اللہ افواج پاکستان کی حفاظت فرما. مولا کریم ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرما. یا رب العالمین ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرما. آپس کی خرابشاری کو اللہ ختم فرما. اللہ اس ملک کو اسلام اور کلمے کی نسبت سے حاصل کیا. اے مولا کریم اس ملک میں کلمے والا قانون نافذ فرما. اللہ جتنے میرے بھائیوں نے، میرے بزرگوں نے، میری بیٹیوں نے، میرے بیٹوں نے، میرے بھائیوں نے، میری ماؤں نے
پھر جمی کے ساتھ بیٹھ کر خطبہ سنا ہے اللہ ان کی جوڑیوں کو اپنی رحمت سے بھر۔ اللہ کی مزدوری دینے کے لیے آئے ہیں اللہ جس حالات میں بھی جو بھی گناہ ہو گئے خطائیں ہوگی رمضان میں اللہ اپنی رضا و رحمت سے معاف کرنا اللہ تو بڑا رحیم ہے اللہ تو بڑا کریم ہے اللہ تو رؤوف رحیم ہے اللہ تیری بڑی عظیم صفات ہیں تجھے اپنی صفات کا واسطہ اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے اللہ ہماری مقدر قسمت میں کوئی برا وقت لکھا ہے تو اللہ اس کو ٹال دے اللہ اچھائی میں تبدیل فرما اللہ موت تو آنی آنی ہے جب بھی موت آئے زبان کے گھر میں توحید جاری فرما جو ہماری غیر حاجتیں باتیں ہیں پوری فرما اللہ جو کچھ مانگے عطا فرما جو نہیں مانگ سکے پھر مانگے عطا فرما جتنے مومن مرد و عورتیں فوت ہو گئے اللہ ان کی بخشش فرما اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ